الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت کی نشانیاں ہیں کہ وہ اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے موقع عطا فرماتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اس لیے وہ ان کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اپنے سے تعلق کو مضبوط کرانا چاہتا ہے۔ آج کل کے حالات کے پس منظر میں اگر ہم دیکھیں، یہ اللہ کا کتنا نرالا نظام ہے اور اس کے رحمان اور رحیم ہونے کی نشانی ہے۔ وہ خود قرآن کریم میں کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تو تمام انسانوں کے ساتھ نرم، محبت اور رحیمی اور شفقت کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں اپنی محبت سے، اپنی معرفت سے، اپنی جنت سے، جنت کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے اپنے بندوں کو بچانا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو یہ سنہرا موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم ان دنوں کی قیمت کو جانیں۔ ابھی بہت جلد بہت قریب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کے مہینے سے آنے سے پہلے گویا ایسا فارغ کر دیا کہ ہر بار جب ہماری زندگیوں میں رمضان آتا تھا تو ہم کہیں نہ کہیں میں مصروف رہتے تھے، ہماری زندگیاں الجھنوں میں گھری رہتی تھی، ہم کاروباری مسائل میں اور دوسری طرح کی الجھنوں میں گھرے ہوئے رہتے تھے، اور ہم اپنی زندگی میں دیکھتے تھے کہ رمضان المبارک کی اہم فرض نمازیں کبھی چھوٹ رہی ہیں تو کبھی جماعت کی نماز چھوٹ رہی ہے۔ مصروفیت اور مشغولیت کی بنا کر اکثر و بیشتر ہم نوافل کا اہتمام نہیں کر پاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، یہ ایک ایسا موقع دیا ہے کہ جب کہ اللہ نے ہمیں ہماری ساری الجھنوں سے ہمیں فارغ کر کے گویا ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جنت کی طرف بلا رہے ہیں، ہمیں اچھے اعمال کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کی طرف بلا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان دنوں کی قدر کرو، میرے بھائیوں ان دنوں کی قدر کرو، ان فرصت والے ایام کو غنیمت جان لو اور آنے والے مبارک مہینے کی قدر کر لو، اس لیے کہ ایک ایمان والے کا اصل سرمایہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، دنیا کی زیب و زینت نہیں ہے، دنیا کی خوشحالی نہیں ہے۔ ایک ایمان والے کا اصل سرمایہ اس کی آخرت کا سنور جانا ہے، اس کی آخری زندگی کا سنور جانا ایک ایمان والے کے لیے بیش بہا قیمت ہے۔ اس لیے دنیا کے حالات تو آنے اور جانے ہیں، یہ تو عدلتے بدلتے رہتے ہیں، یہ خوشی اور غمی، یہ نفع اور نقصان، یہ صحت و بیماری، یہ سب کچھ اللہ کے نظام ہے اور یہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ لہذا اس سب کی طرف ہم نظر زیادہ نہ کریں اور اس الجھن میں نہ الجھیں، بلکہ ہم ان اوقات کو غنیمت جان کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ آنے والے مہینے رمضان المبارک کا استقبال کریں، عبادتوں کے لیے اپنے آپ کو ہر طرح سے فارغ کر دیں، خوب محنت سے، لگن سے قرآن کی تلاوت کریں، تسبیحات کی پابندی کریں، نمازوں کا خوب اہتمام کریں، روزے رکھیں، جتنی بھر کی عبادت ہم کر سکتے ہیں کریں، اور جس طرح سے ہم ہر سال اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، اس کے دیے ہوئے مال سے اس کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ اے میرے ایمان والے بھائیوں،
تم اس سال بھی حالات سے نہ گھبرانا، حالات سے نہ گھبرانا، حالات سے نہ گھبرانا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ اپنے بندوں کو خوشی میں اور غمی میں، مال کی کمی اور زیادتی میں، جان میں اور مال میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزما کر دیکھتا ہے۔ وہ تو آزما کر دیکھتا ہے کہ دیکھوں کن حالات میں کون بندہ میرے کتنے قریب آتا ہے۔ لہذا ان حالات سے نظر ہٹا کر ان جنتی لوگوں میں اپنے آپ کو شمار کرنے کی کوشش کریں کہ جن کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح سے بیان فرمائے ہیں، اعدت للمتقین، کہ جنت جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ متقی لوگ کون ہیں؟ کتنی اچھے اوصاف، کتنی اچھی صفات، کتنے واضح انداز میں قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ متقی لوگ جن کے لیے اللہ نے جنت کو سجا دیا ہے، سنوار دیا ہے، تیار کر دی ہے۔ جنت پہلے سے تیار ہے، ایسا نہیں ہے کہ جب جنتی جائے گا تو پھر جنت تیار کی جائے گی، بلکہ جنت تیار ہو چکی ہے۔ اور جو چیز تیار ہوتی ہے انسان کو اس کا شوق زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے جنت کو آلریڈی تیار کر دیا ہے۔ کیا اوصاف ہیں؟ وہ لوگ جو خوشحالی میں اور غمی میں جب ہاتھ ان کا کھلا ہوتا ہے وہ جب بھی اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، جب حالات میں تنگی آتی ہے وہ جب بھی اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ کو روکتے نہیں ہیں، وہ ہر حال میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یہ وہ اوصاف ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کریم میں اپنے نیک اور متقی بندوں کی نشانی بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ کے لیے خرچ کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ لہذا ان حالات میں ہم نہ گھبرائیں، بلکہ جس طرح سے ہم ہر سال زکوٰۃ دیتے تھے، صدقات ادا کرتے تھے، غریبوں کی، ضرورت مندوں کی مدد کیا کرتے تھے، اداروں کو ہم تعاون دیا کرتے تھے، ہم اپنا تعاون بدستور باقی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ان صدقات اور عطیات کی برکت سے اپنی ناراضگی اور غضب کو دور فرما دیں گے، اور پھر پورے عالم پر اللہ تعالیٰ اس وبا کو ختم فرما کر رحمت کی بارش فرما دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 3 چیزوں پر قسم کھاتا ہوں، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ میں ان کے بارے میں قسم کھاتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے مال کبھی گھٹتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ صدقہ کرنے سے کبھی مال گھٹتا نہیں ہے۔ اور دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی کہ کسی کو معاف کرنے سے انسان کی عزت کم نہیں ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی کہ تواضع اور عاجزی کرنے سے اللہ تعالیٰ اس انسان کو بلند مرتبہ اور مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جنتیوں کی پہلی صفت، جو لوگ خوشی اور غمی میں ہر حال میں اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ دوسری صفت، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، اور جب ان کو غصہ آ جاتا ہے تو وہ اس غصے کو دبا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں۔ وہ اللہ کے لیے اس غصے کو ظاہر نہیں کرتے بلکہ اس غصے کو تھام لیتے ہیں۔ لہذا رمضان المبارک کا مبارک مہینہ قریب ہے، ہم ایسے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، ہر طرح کے ماحول سے بچ کر رہیں، اور اپنے غصے کو اللہ کے لیے دبا کر رکھیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ بڑے اجر اور بڑے انعامات سے نوازتے ہیں۔ اور تیسری صفت جو متقی لوگوں کی ہے، والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، وہ لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کر لیتے ہیں اور ان کو معاف کر دیتے ہیں، وہ اس پر دھیان نہیں لگاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، ان اوقات کو ہم غنیمت جانیں اور اللہ کے لیے ہم اپنی گزری ہوئی زندگی پر شرمندہ ہو کر آئندہ اللہ سے پکی سچی توبہ کر کے اس کی اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔